مفتی صاحب، پھانسی لگا کر مرنے والا اپنی موت سے پہلے ہی کیسے مر جاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو اس بندے نے پھانسی لگائی اور وہ مر گیا تو وہ اپنی موت سے پہلے کیسے مر گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھی تھی کہ اتنی زندگی ہونا ہے، لیکن اس نے جب چاہ پھانسی لگا لی اور وہ انسان مر گیا تو اس کی تو موت آئی نہیں تھی تو وہ کیسے مر گیا؟ یہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سوال ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بندے کی تقدیر لکھ دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں موت، زندگی، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے نہ ایک ذرہ کمی ہوتی ہے، اور وہ اپنے جو وقت ہے اسی وقت پر موت آئے گی۔ لیکن جو پھانسی لگا رہا ہے یا جل کے مر گیا یا خودکشی کسی بندے نے کر لی تو وہ کیسے مر گیا جب اس کی موت نہیں آئی تھی؟ دیکھو، یہ بات اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے جب تقدیر لکھی تھی اسی میں لکھ دیا تھا کہ یہ بندہ جو مرے گا تو یہ پھانسی لگا کر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں کتنی نازل ہوگی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کب کہاں کس حال میں کیسے مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے ہی لکھ دی تھی مقدر میں کہ یہ بندہ پھانسی لگا کر مرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ یہ پھانسی لگا کر مرے گا تو اب اس نے پھانسی لگائی تو وہ گناہگار کیوں ہے؟ بھئی یہ تو اللہ نے لکھا تھا نا، جب اللہ نے لکھ دیا تو ایسا ہونا ضرور تھا، تو اب وہ اس سے ایسا ہوا تو گناہگار کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھو، جو بندہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی تقدیر میں لکھا، نہیں سمجھے آپ؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ کام بندے کی تقدیر میں ہر اس چیز کو لکھا ہے جو بندہ خود کرنے والا تھا۔ جیسے کوئی بچہ کسی مدرسے میں کسی اسکول میں پڑھتا ہے، اب جو ٹیچر جو استاد اس بچے کو پڑھا رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کی ساری قابلیت جانتا ہے کہ یہ بچہ کس درجے کا ہے اور یہ بچہ کے ذہن کیسا ہے، یہ بچہ امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ یہ تو ہر ٹیچر جانتا ہے نا اپنے استاد اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہ یہ بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، جانتا ہے۔ تو وہ کوئی پڑھانے والا استاد، پڑھانے والا ٹیچر ایگزام سے پہلے، امتحان سے پہلے ایک کاپی پر لکھ دے کہ یہ میرا فلاں بچہ پاس نہیں ہوگا بلکہ فیل ہو جائے گا، یہ استاد نے ایگزام سے پہلے ہی لکھ دیا کاپی پر۔ اب جب ایگزام ہوا تو بچہ فیل ہو گیا، تو اب اس میں غلطی کس کی ہے؟ پڑھانے والے استاد کی کہ اس نے پہلے لکھ دیا تھا فیل ہوگا، یا اس بچے کی جس نے صحیح پڑھا نہیں؟ ظاہر ہے آپ کا یہی جواب ہوگا کہ اس استاد کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ بچے کی غلطی ہے، کیونکہ اس نے محنت سے پڑھائی نہیں کی۔ لیکن اب کوئی اس پہ یہ کہے کہ بھائی استاد نے تو لکھ دیا تھا کہ وہ فیل ہوگا تو فیل تو ہوگا ہی ہوگا۔ بھائی استاد نے اس کی کنڈیشن دیکھ کے لکھا تھا نا کہ یہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ کیا کرے گا، آگے پاس نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ذہن کیسا ہے، اس بیس پر اس نے لکھا تھا۔ لیکن اس نے اس لیے نہیں لکھا تھا کہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں تو یہ فیل ہی ہوگا۔ تھوڑا ذہن لگا کے آپ اس بات کو سنیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے جو تقدیر میں لکھا ان چیزوں کو لکھا جو بندہ کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیوب ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بندہ کیا کرے گا، بندہ اپنے آپ خود کو کس طرح سے خودکشی کر کے مارے گا، تو یہ بات اللہ جانتا تھا۔ تو جو بندہ کرنے والا تھا نا اپنے من سے، اللہ نے اس چیز کو تقدیر میں لکھا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا کہ ہاں یہ پھانسی لگا کے مرے گا تو اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ پھانسی ہی لگا کے مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو خود بندہ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو اختیارات دیے نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات بندوں کو عطا کیے ہیں، جنت اور جہنم کا راستہ دکھایا اور کہا کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کاموں پر فیصلہ کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دونوں راستے بتا دیے، حلال کا، حرام کا، جنت کا، جہنم کا۔ پھر آپ کو اختیارات دے کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ چاہیں تو جنت والے راستے کو چوز کر لیں اور چاہیں تو جہنم والے راستے کو چوز کر لیں۔ اب بندہ کیا چوز کرے گا، اپنے لیے کیا پسند کرے گا، یہ تو اللہ پہلے جانتا ہے نا کہ بندہ کیا پسند کرے گا۔ تو جو بندہ پسند کرے گا اور اپنے عمل کی بیس پر جنت یا جہنم میں جائے گا تو اللہ نے وہ پہلے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ اپنے عمل کی بیس پر یہ
نیک گناہ کے کام کرے گا اس لیے بندہ جہنم میں جائے گا. تو جو بندہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر میں لکھا. ایسا نہیں کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا پھر بعد میں بندہ کر رہا ہے, بلکہ اللہ عالم الغیوب ہے, جانتا تھا کہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سارے کاموں کو تقدیر میں لکھا. کچھ اپنی طرف سے لکھا کہ اتنی موت ہوگی, اتنی زندگی ہوگی, یہ کھائے گا, یہ پیے گا, یہ ساری بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی. لیکن اس کے عمل پر جو چیزیں ڈیپینڈ ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی موت کو پسند کرے گا, وہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا, یہ ساری چیزیں بندے کا جو ذہانت تھی اس ذہن کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہی اس کو تقدیر میں لکھا.